مختار. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود پاک پڑھیے، سارے پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، آقا کل، ختم رسول، دانائے سبل، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما عالی مرتبت ذی احترام علماء کرام، حاضرین و سامعین، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے سجی ہوئی اس خوبصورت بزم میں میں اور آپ حاضر ہیں. جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے، مجھے اور آپ کو مل بیٹھنے کا موقع دیا ہے، اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے اور مالک کریم ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. ہر ریاکاری سے، ہر بناوٹ سے، ذاتی تشہیر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب علیہ السلام، بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. یہ بزرگ تھے، تشریف لائے. جب کوئی نذرانہ دے تو اسے قبول کرنا حضور کا حکم ہے، لیکن دوران محفل آپ نہ اٹھیے گا پیسے لے کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری آپ تقریر ہی سنتے رہیں. میرا رہائش کا یہاں سے 10 گھنٹے کا فاصلہ ہے. پیسوں کا حساب کتاب لگا کے اگر نکلتا تو پھر تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، تو ماحول اور ہو جاتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب سنا کریں، اور میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے، مشورہ ہے کہ نذرانے کا وہی انداز اختیار کریں جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. وہ جو آپ کسی کو دینا چاہیں، جب دینا چاہیں اس وقت دیں. دوران محفل جب یہ کام ہوتا ہے نا تو پھر غریب آدمی پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس بھی نوٹوں کی دتھی ہوتی تو میں فرنٹ سیٹ پہ ہوتا. جی میں تو منع کر رہا ہوں، آپ تشریف رکھیں، اللہ جزائے خیر دے. میں تو سمجھا رہا ہوں آپ کو، اللہ برکت دے. اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے پھر میلاد کی محفلوں پہ بھی نوٹوں والوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور نعت خواں کو پھر اس کا نام بھی یاد کرنا پڑتا ہے جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے. پھر یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ شعر میں سیٹھ صاحب کی نظر کرتا ہوں. تو یہ سارے مسائل اس وقت بنتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کام کو رہنے دیں. اور ویسے بھی اللہ بڑا کریم ہے، جب بندہ بندوں کی جیبوں پہ نظریں ڈالتا ہے تو اس کی بھوک نہیں جاتی، اور اگر وہ سیدھا مصطفیٰ کریم سے لے کے کھاتا ہے تو کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جاتی. اور ویسے بھی میرے امام کا عقیدہ یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ میری بات پہ توجہ کریں گے. چند دوست اگر میری چند باتیں سمجھ جائیں تو یہ بہت بڑا خزانہ ہوگا میرے لیے. بھائی، قرآن مجید نے فرمایا کہ اے محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فرمایا بے شک آپ اخلاق عالیہ پر فائز ہیں. محبوب جو عظیم اخلاق تھے وہ ہم نے آپ کو عطا فرمائے. ہر نبی نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ
اپنی امت کو دکھایا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ حضور کی ہر بات ہی معجزہ ہے اور محبوب کے وجود کا ہر عضو بھی معجزہ ہے۔ لیکن قرآن پاک نے ایک الگ مضمون بھی قائم فرمایا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے اپنوں نے پوچھا تھا نا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے، اپنوں نے، قریش مکہ نے، اپنوں نے کیا دلیل ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، فرمایا محبوب ان سے کہیے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں باہر سے نہیں آیا، میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے عمر گزاری ہے، میں تمہارے بیچ رہا ہوں، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ میں تمہارے بیچ رہا ہوں، میرے جیسا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، میرے جیسا کوئی دیانتدار ہے تو دکھاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 40 سال کی زندگی کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا، فرمایا دیکھ لو میں تمہارے بیچ رہا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تم نے دیکھا ہے، غور کرو، تمہیں عقل نہیں؟ اس کو سوچو۔ گویا محبوب نے اپنے اخلاق کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، بڑا اخلاق ہے جی اس بندے کا، بڑا میٹھا بولتا ہے، حالانکہ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ آپ صادق آباد کی، رحیم یار خان کی، ملتان شریف کی کسی بڑی دکان کی سیڑھیاں چڑھ جائیں تو کپڑے والی دکان تھی، آپ نے دکاندار سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا دکھاؤ، اس نے 1 تھان 2 تھان 4 تھان دکھائے تو آپ نے کہا نہیں یار یہ میرے والا نہیں، اس نے کہا انکل آپ ٹھہریے میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اٹھا کے لایا، آپ نے سارے تھان کھلوائے، کہا بیٹے تجھے پہلے بھی کہا تھا تیرے پاس وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے۔ اب وہ پھر بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، وہ آپ سے کہے گا کہ چاچا جی آپ اس طرح کرنا، اگلے ہفتے آنا، میں انشاءاللہ نئے کپڑے بھی لانے والا ہوں، پیش کریں گے آپ کو۔ لیکن جیسے ہی آپ دکان سے نیچے اترے تو اس نے کہا ایک سوٹ خریدنا ہوتا ہے پر بندوں کے نخرے ہیں کہ کہیں قابو ہی نہیں آتے۔ یہ بتائیے کہ یہ اس کا اخلاق ہے؟ یہ ٹریننگ ہے، یہ اس کے مالک نے اسے کہا ہے کہ تو نے گاہک کے ساتھ برا نہیں بولنا، گاہک جاؤ جو مرضی کرے۔ 1.5 2 لاکھ 2.5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے جہاز کے عملے کی، اور میری طرح کا جو بندہ 25,000 کی ٹکٹ لے کے جہاز پہ بیٹھتا ہے نا، وہ جو مرضی کہے، جہاز کے عملے کو حکم ہوتا ہے کہ تم نے بولنا نہیں، جی سر کرنا ہے۔ تو یہ اخلاق ہے؟ یہ کیا ہے؟ میٹھا بولنا اخلاق کا ایک جز ہے، پر یہ کل اخلاق اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، وہ میری طرح کا جو نقیب محفل ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس نے ہر ایک کوئی پروٹوکول دینا ہے۔ تو کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں میری طرح کے جن کو پروٹوکول دینے کو نہیں بھی دل کرتا، اب یہ ڈیوٹی ہے، محفل والے مجبور کرتے ہیں، آپ کیا کریں بھائی؟ اخلاق اور ہوتا ہے، ٹریننگ اور ہوتی ہے۔ امت مسلمہ میں آپ اخلاق صرف اس کو نہ سمجھیں کہ میٹھا بول کے اپنا کام نکال لیا، مطلب کے لیے ہر ایک کو سلوٹ کر لیا تو آپ با اخلاق ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ میرے محبوب نے بتایا ہے کہ سچ بولنے کا نام اخلاق ہے، حضور نے بتلایا ہے کہ پورا تولنے کا نام اخلاق ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سننا دل کے کانوں سے، حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ جو اللہ تجھے دے دے اس پر اپنے رب سے راضی رہنے کا نام اخلاق ہے، حسد نہ کرنے کا نام اخلاق ہے، تکبر سے بچ جانے کا نام اخلاق ہے۔ بڑی ضرورت ہو، بڑی ضرورت اپنے آپ کو، لیکن اپنے بھائی کی مجبوری سمجھ میں آ جائے تو وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، پھر اپنی ضرورت کے باوجود اپنے بھائی کو دے دینا، یہ بہت بڑا اخلاق ہے۔ تو ہم لوگوں نے نہ کہا میٹھا بولتے رہو، چھری جتنی مرضی تیز رکھو، عمرہ حج کرتے رہو، باقی جو دل میں آئے کرو، قربانی والے دن بکرا وقت پہ لے آؤ، لیکن باقی جو طبیعت چاہے وہ۔ بابا بلے شاہ صاحب کہا کرتے تھے حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شاہ نو پلا ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ بھائی یہ کو بات تو نہ ہوئی،
کہ بھائی روتا رہے اور تو کہے میں نے 3 دمبئی کرنے ہیں عید پہ. بھائی کی بیٹی شادی ہونے والی رہتی ہے اور تو کہے نہیں میرا ہر سال کا حج قضا نہیں ہونا چاہیے, تو اسلام تو اس اخلاق کی اجازت نہیں دیتا. حج تو عمر میں ایک دفعہ فرض کیا. تھوڑا سمجھیں, کردار کو سنوارنے کا نام اخلاق ہے, کردار کو سنوارنے کا نام. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ میرے محبوب کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نوکری کی نبی کریم علیہ السلام کی. میں نے بڑے جملے سنے نبی پاک سے, بڑی باتیں سنی. ایک لفظ نہیں ہے کہ میرے پاس یہ شے نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ جملہ میں نے اپنے نبی سے کبھی سنا ہی نہیں. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. ہر چیز حضور دیتے تھے. لیکن ابو داؤد شریف میں ایک انوکھی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے. نوجوان ذرا میری بات پہ غور کریں. نوجوان, میں اپنی ملت کے جب بھی کسی نوجوان سے پوچھتا ہوں نا تو کیا کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے جی میں نے نا کاغذ جمع کرائے ہیں, باہر جانا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ تیرا وطن ہے, یہاں کام کس نے کرنا ہے؟ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی میں کچھ بھی نہیں کرتا, میرا بڑا بھائی ملک سے باہر ہوتا ہے تو میں گھر کے کام کاج دیکھتا ہوں. تو میں کہتا ہوں تو صاف کہہ کہ میں بڑے کے پیسوں پہ گزارا کرتا ہوں. صاف کہہ. سہارے ڈھونڈ رہے ہیں لوگ, سہارے بیساکھیاں تلاش کر رہے ہیں. رات کو جھوٹی خوابیں دیکھ کے سوتے ہیں کہ اللہ کرے میں سویرے اٹھوں تو میری آنکھ امریکہ میں ہی کھلے, میری وہ لندن والی پپھو مہربان ہو گئی تو پھر میرا کام بن جائے گا. سیاسی شادیاں ہونے لگی ہیں, سیاسی. پتہ ہوتا ہے کہ اس بیٹی کا ہمارے گھر میں گزارا نہیں ہوگا لیکن سامان ذرا زیادہ لائے گی, ذرا 4 کروڑ آ جائیں گے تو میرے بچے کا نظام بن جائے گا. تو آپ نے تو لکڑیوں سے شادی شروع کر دی. پتہ تھا کہ کام نہیں چلے گا. وہ مزاج ایک جیسے نہیں. سہارے ڈھونڈنا, مانگتے پھرنا, ہر وقت دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا, اسلام نے تو پسند ہی نہیں کیا. سنے ابو داؤد شریف میں حضرت حکیم بن حزام, بخاری میں بھی موجود ہے, نسائی میں بھی ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے, طبرانی میں بھی ہے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں دروازہ رسول پہ گیا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں. نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت یہ ہے کہ کسی بندے سے کبھی سوال نہ کرنا. بندے سے کبھی سوال, ایک ہے اولیاء اللہ سے سوال کرنا. وہ جو اولیاء اللہ کا سوال ہے نا, وہ چونکہ اولیاء اللہ ہے تو وہ دراصل اللہ سے ہی سوال ہے, کیونکہ ان کی طاقت ذاتی نہیں, ان کی تو اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے نا. لیکن دنیا داروں سے, سیٹھوں سے, نوابوں سے, مہاراجوں سے مانگنا. حضور نے فرمایا حکیم کسی سے سوال. حضرت حکیم بن حزام بوڑھے ہو گئے تھے. بوڑھے یارو جوان ہو جاؤ گے اگر جو اللہ نے دیا اس پر گزارا کرنا سیکھ جاؤ گے. آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا اگر آپ لالچ چھوڑ دیں گے تو. کوئی اس سے بڑا طاقتور دنیا میں ہے ہی نہیں. جو بندہ لالچی نہیں وہ دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہے, سب سے مضبوط. حضرت حکیم بن حزام بوڑھے ہو گئے تھے. ہاتھ کے اندر درہ پکڑا تھا, گھوڑے پہ بیٹھے تھے, درہ ہاتھ سے گر گیا. حضرت حکیم بن حزام نیچے اترے, قریب ہی آپ کا خادم غلام بھی کھڑا تھا. وہ درہ اٹھایا, دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تو چونکہ بڑھاپا تھا, اوپر چڑھنے لگے تو چڑھا نہیں جا رہا. جدوجہد کر کے چڑھے. غلام عرض کرنے لگا حضور یہ کیا بات ہوئی, میں کھڑا جو تھا مجھے حکم دے دیتے تو میں پکڑا دیتا. اتنی تکلیف ہوئی دوبارہ چڑھنے میں, تو پکڑنا تو ایک درہ ہی تھا. حضرت حکیم بن حزام فرمانے لگے وجود کو تکلیف ہوئی ہے پر دل میرا بڑا مطمئن ہے, اس لیے کہ میں نے اپنے رسول کریم سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی دنیا داروں سے سوال نہیں کروں. میں تیرا محتاج کیوں بنوں, مجھے تیری کیا ضرورت ہے. تھوڑی تکلیف ہی ہوئی ہے نا, ایسے ہی کمزور اور محتاج نہ بنے. حضرت صوبان بن مالک, تھوڑی ایکو کم ہو جائے جی ساؤنڈ والے بھائی. حضرت صوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صوبان ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر, ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. کہتے ہیں میں رو ہی پڑا. میں نے کہا محبوبہ میں تو غلام ہوں, میں کر لیتا ہوں, چلیں آپ رہنے ہی دیں, مجھے حکم کریں میں اور آپ کے ساتھ وعدہ. فرمایا ایک تو کر, ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے زندگی میں دنیا داروں سے مانگنا نہ, تو دنیا داروں سے سوال نہ کرنے کا وعدہ کر, میں تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں, میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. ایک ہے دین کے لیے کسی کو ترغیب دلانا, وہ تو حضور نے بھی کہا ہے نا
کہ کنواں خرید دے گا کوئی تو میں اسے جنت دوں گا، کسی کو مسجد کی مدرسے کی ترقی، ایک ہے ذات کے لیے مانگنا، کشکول طلب دراز کرنا، تھوڑا سا بچیں۔ آپ یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی فون کر کے یہ کہتا ہے کہ تقریر کرانی تھی، اللہ رسول کا نام سننا تھا، بتائیے آپ کا ریٹ کتنا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی شخص نے نا جوتے اٹھائے ہیں اور سر پہ مارے ہیں، یعنی اب رب رسول کا نام بھی لوگ پیسے لے کے بات کریں گے، یہاں تک بات نیچے جائے گی، یہاں تک ہم نیچے اتر گئے ہیں کہ اب لوگ ریٹ پوچھیں گے کہ آپ کا ریٹ کتنا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، میں نے کہا یار میں آ جاؤں، کہنے لگا جی بڑا لمبا سفر ہے آپ پہلے بتائیں، اور میں نے کہا میں آ جاؤں گا، کہنے تسی لیندے کچھ نہیں پھر تسی آؤندے بھی نہیں، مشکل ہی ہے، اور میں نے کہا میں آ جاؤں گا آپ فکر نہ کریں، کہنے لگے نہیں جی کچھ تو بات کریں، میں نے کہا چلو 2 کروڑ روپیہ دے دو، کہنے لگا جی یہ تو زیادہ ہی ہے، تو میں نے کہا دین بیچنا ہے تو پھر بندہ تھوڑی کمائی تو کر ہی لے نا، اب 20-25 ہزار پہ بکنے والا تو ویسے ہی بڑا عجیب لگتا ہے، اس نے کمایا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، اہل سنت کے بڑے زبردست عالم ہوئے، علامہ ارشد القادری رئیس القلم کہا جاتا تھا، یہ علماء جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور مفتی اعظم کو نا جمشید پور جلسے پہ بلایا، توجہ ہے میرے دوستوں کی، فرماتے میں نے جلسے پہ بلایا تو جب حضرت جانے لگے تو میں نذرانہ دینے لگا، نذرانہ تو سنت ہے نا، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا عمر اگر خود بخود کوئی دے تو لے لیا کرو، سمجھو اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے، لیکن مطالبہ نہ کرو۔ فرماتے میں نذرانہ دینے لگا تو میں نے حضرت کے وہ لفافہ جب تھمایا تو فرمانے لگے ارشد القادری یہ کیا ہے، تو مجھے کہنا چاہیے تھا نذرانہ ہے، تحفہ ہے، میرے منہ سے نکل گیا کہ کرایہ ہے آنے جانے کا۔ کہتے ہیں حضور مفتی اعظم کے چہرے پہ جلال آیا، وہ لفافہ لپیٹ کے میرے جیب میں ڈالا اور فرمانے لگے کیا کہا کرایہ، میں احمد رضا کا بیٹا ہوں، میں کرائے کا مولوی نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ سنیں اللہ آپ کو جزا دے، سنیں اللہ برکت دے۔ آپ بھائی اخلاق یہ ہے کہ تو جد و جہد کر، تو محنت کر، تو کوشش کر، تو ہمت کر۔ یارو کبھی مزدور کو دیکھا اپنے مزدوروں کو، جو لوگ ہوٹل میں جا کے تکا کھاتے ہیں نا، تکا بوٹی رات کو، اور کڑھائی کھاتے ہیں اور بڑا مہنگا کھانا کھاتے ہیں، ان کو آپ کبھی دیکھیں گے وہ اتنی بسم اللہ نہیں پڑھتے توجہ سے، لیکن مزدور نا بیچارہ صبح جب ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو 2 روٹیاں پونے میں باندھ کے لے جاتا ہے، اور بیچ میں اچار رکھا ہوتا ہے تو دوپہر تک وہ اچار پونے کو بھی لگ جاتا ہے، تو پھر وہ پتہ کیا کرتا ہے، میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں ان لوگوں کو، پھر وہ جب ٹوٹی پہ ہاتھ دھوتا ہے تو دیکھنے والا ہوتا ہے، پھر وہ سٹیل کے گلاس میں پانی بھر کے پاس رکھتا ہے، آپ یقین کرو اس درد سے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے کہ لگتا ہے کائنات کی سب سے بہترین روٹی یہی کھانے لگا ہے، اور پھر اس کا شکر اس کے جملوں میں نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں سے بھی ٹپکتا ہے، آنکھوں سے بھی۔ جس کو آپ 50,000 روپیہ دیتے ہیں نا، وہ تھوڑی پیسوں کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ تو کہتا ہے اکاؤنٹ میں کرا دو، ختم ہو گئی بات، اکاؤنٹ میں۔ لیکن ریڑھی والے مزدور کو جب 600 روپیہ شام کو ملتا ہے نا، تو وہ 2-3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے یوں کہ، اور پھر یوں ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، یہ جو محنت کر کے روٹی کماتا ہے یہ اللہ کا یار ہے، یہ رب کریم کا دوست ہے، یہ اللہ کا دو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سب سے امیر آدمی، سب سے امیر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن آپ پکے جنتی ہیں، پر صحابہ میں سے آخر میں جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غلطی، فرمایا جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دے کے جانا ہے۔ ہینڈ کیری والا تو نہیں نا کھڑا ہوتا ایئرپورٹ پہ زیادہ دیر، اس کے پاس تو چھوٹا سا بیگ ہے وہ تو آ جائے گا، اور جس نے 15 دن کے عمرے میں 1.5 من کی شاپنگ کی ہے وہ تو رٹا ڈال کے کھڑا ہے کسٹم والوں کے ساتھ۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے ایسی بھی کنز المال میں کہ محبوب فرماتے ہیں میرے غلاموں میں سے پہلے نمبر پہ بلال حبشی جنت میں جائیں گے۔ مال ہی کوئی نہیں تو ہینڈ کیری بیگ ہے تو وہ جا رہے ہیں، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ تھوڑی خودداری، رند مزاجی، تھوڑا اپنی مستی میں مست رہنا سیکھو۔ یہ لالچ کا دھندا، لالچ کا ماحول، جیبوں پہ نظریں، سیٹھوں کی خوش آمدیں، چودھریوں کا بڑا پن
اور جناب پیچھے پیچھے بھاگنا، اس سے تھوڑا نکلیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ خوشی سے سویا کریں گے، آپ کو کبھی نہیں لگے گا کہ آپ کی زبان تھک گئی ہے، اس لیے کہ جب جھوٹے کی تعریف کرتے ہیں لوگ تو زبانیں تھکتی ہیں، اور جب محمد مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ زبانوں کو قوت عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ کی تعریف کریں، حضور کی نعت پڑھیں، بس کریں، نکلیں اس کام سے۔ یقین کریں اتنے بڑے علامہ ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، لیکن کوئی سیٹھ انہیں نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے، ذرا شرم سی آتی ہے یار، اس کو تو چاہیے تھا کہ علامہ صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا، اور یہ فلسفہ بیان کر رہا ہے مولویوں کو یوں کرنا چاہیے، مولویوں کو یوں کرنا، تو اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھ، اگر تجھے شوق ہے نا علماء کو نصیحت کرنے کی تو پہلے اس درجے پہ آ، تو بھی کسی مدرسے میں 8 سال تعلیم حاصل کر، قرآن و سنت کی روشنی حاصل کر۔ کبھی کسی سواری نے اٹھ کے پائلٹ کو مشورہ دیا ہے؟ وہ بندہ کہ جی میں پی ایچ ڈی ہوں تو پائلٹ کو جا کے مشورہ دوں، وہ کہتا چلو کیبن سے نکلو، تم پی ایچ ڈی ہوگے تو کسی اور شعبے میں ہوگے، یہ جہاز چلانا میرا کام ہے، اگر شوق ہے تو سیکھ لو، یہ رسول اللہ کا دین ہے، جو اس کا اسپیشلسٹ ہوگا وہ میرے نبی کے دین کی بات کرے گا۔ عجیب منظر ہے نا جی، انجینئر کہہ دے کہ دیوار یہاں رکھو تو لوگ وہیں رکھتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں جی میں سمجھدار ہوں، وہاں نہیں ادھر رہے گی، اتنا سریا ڈالنا ہے تو اتنا ہی ڈلے گا، چونکہ وہ انجینئر ہے۔ تو علامہ صاحب مسئلہ بتائیں تو بندے مشورہ دینا شروع کر دیتے، اور بھائی ایسا نہ کرو، یہ دین ہے، ہر شعبے کے اپنے اپنے تقاضے، نکلے تھوڑا باہر آئیں پیارے بھائی، تھوڑی توجہ کریں، یہ خودداری سیکھو، عزت نفس سیکھو، وقار سیکھو۔ ابن ماجہ میں ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک صحابی نے ہاتھ پھیلائے، کہا یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، کچھ چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں، وہ دروازہ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ وہ پچھلے والوں کی کوئی ہاں نہ نہیں ہمیں وصول ہو رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سنیں جی، حضرت انس فرماتے ہیں صحابی آئے، یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو محبوب نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں۔ اتنے لوگ روتے ہیں نا شام کو بڑے غریب ہیں، وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں، غریبوں سے بات کر رہا ہوں، غریب ذرا زیادہ توجہ کریں، جو روز رو کے سوتے ہیں کہ میں بڑا غریب ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ دیانتداری سے بتانا کوئی اتنا غریب ہے محفل میں بیٹھا جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو؟ بولے، لیکن ہر چوتھا آدمی غریب ہے اور رو رہا ہے کہ میں بڑا غریب ہوں، تڑپ رہے ہیں، عادت بن گئی ہے، مزاج بن گیا ہے۔ کیا ہے تیرے پاس؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمبل اور ایک پیالہ۔ حضور نے فرمایا لے کے آؤ۔ حضور خودداری سکھاتے اپنی امت کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ لے کر کے آئے، حضور نے بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور دو ہی تو چیزیں تھی وہ بھی بیچنے لگے ہو، بولی لگا دی۔ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، دوسرے نے کہا 2 دینار۔ نبی کریم علیہ السلام نے 2 دینار والے کو بیچ دیا اور اس کو کہا جا 1 دینار کی گھر روٹی لے جا آج شام کی، اور 1 دینار کا کلاڑا لے کے آ۔ وہ کلاڑا لائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں تھا بڑا نصیبوں والا، کلاڑا وہ لایا اور دستہ نبی پاک نے دستے مبارک سے لگا کے دیا، خود دستہ لگا کے دیا۔ فرمایا وہ رسی پکڑ، یہ کلاڑا اٹھا، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے بیچا کر، کھایا بھی کر اور کھلایا بھی کر، پہنا بھی کر اور پہنایا بھی کر۔ اور میرے بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، وہ ایک شاعر کا ایک جملہ، کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کبھی بھولتی نہیں۔ شاعر بڑا غریب تھا، یہاں جو شاعر بیٹھے ہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میرا تو اپنا بڑا اچھا ذوق ہے شعر کا، ناراض نہ ہو جائیں، لیکن وہ کئی شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نا چادر سی اوڑھ لیتے ہیں اور 15 دن غسل بھی نہیں کرتے، ان پہ ترس آنے لگتا ہے لوگوں کو۔ تو وہ شاعر بیٹھا تھا کوئی آدمی جاتے جاتے 5 روپے رکھ گیا غریب سمجھ کے، پر شاعر نے بات بڑی شاندار کر دی، فی البدی مصرع کہا، آواز دی اس سیٹھ کو، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یار تو غریب تھا تو میں تجھے دے گیا ہوں۔ اس نے بہت ہی بڑی بات کر دی، کہنے لگا اگر میں غریب ہوں گا تو رب سے مانگوں گا، رب کے رسول سے مانگوں گا، تجھ سے میں کیوں مانگوں، اٹھا اپنے پیسے۔ اس نے کہا تو غریب ہے، تو کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ ہاں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، میں تو خدا والا ہوں، گنبد خضرا والے محبوب کا غلام ہوں، مجھے دنیا داروں سیٹھوں نوابوں سے مانگنے کی کیا ضرورت۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، اور 15 دن نظر نہ آنا۔
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آئے. حضور نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے. اور یہ جملہ امام سیوطی کا ہے در منصور میں. یہ جملہ اگلا جملہ آپ نے ایک جملہ بڑھا کے لکھا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکالے. عرض کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے رکھ لیں, اصحاب صفہ کے لنگر میں میرا بھی حصہ ڈل جائے گا, میری طرف سے رکھ لیں. کیوں کمزور ہو کے جیتے ہو؟ کچی کلی ہو دیانت داری کی. وہ بے ایمانی کے محل سے بڑی شاندار ہوا کرتی ہے. رزق حلال کا اچار بندے کو اتنی قوت دیتا ہے, اتنی قوت کہ لوٹ مار کا مٹن بھی وہ قوت کو پتہ نا. ایک لقمہ حرام کا اندر جائے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. تھوڑی مہربانی کریں, تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں. تھوڑے ایک حدیث پڑھنے لگا وہ ترغیب و ترہیب سے, تھوڑا غور کرنا ہے آپ نے. حضور نے ایک دعا مانگی تھی, شاید میں بھی شاید آج یہ دعا نہ مانگ سکوں, پر نبی پاک نے مانگی ہے. توجہ ہے میری بات پر. حضور نے فرمایا اے اللہ میری اہل بیت کو زیادہ پیسے نہ دینا, انہیں ضرورت کے مطابق روٹی دینا. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں قربان جاؤں محبوب آپ کی شان پر, کہا یا اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت میرے گھر والوں کو فاقہ دینا. اور یارو یہ فقیری تو مصطفیٰ کی پیاری بڑی ہے. یہ تو نبی پاک نے مانگی ہے اللہ سے, اپنے گھر والوں کے لیے فقر مانگا ہے. ورنہ سیدہ فاطمہ مجبور تھیں مہینہ فاقہ کرنے پر. وہ تو اشارہ کرتی تو جنت کی حوریں سارا جنت کا سامان لے کے خدمت میں حاضر ہو جاتی. فقیری پسند ہے نبی کریم. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب سے امیر تھے. ایک دن کسی نے پوچھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا تھا؟ کرتا ہے ویسے امیروں کا غریب ہونے کو دل, اور غریبوں کا امیر ہونے کو. بلا وجہ لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں, بلا وجہ لوگوں کے محلات دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں, بلا وجہ. یہ ہم اپنے بچوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہیں. یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا وہ اس کا بیٹا آگے نکل گیا, کہاں آگے نکل گیا؟ اگر تو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو پھر تو واقعی آگے نکل گیا ہے. اگر اس کی نظر میں حیا ہے اور جوانی کے باوجود جھکی ہوئی نظریں ہیں تو پھر تو واقعی آگے نکل گیا ہے. اور اگر نوٹوں میں اور مال میں آگے نکل گیا وہ تو فرعون بھی بڑا آگے تھا, وہ تو نمرود بھی بڑا آگے تھا, وہ تو قارون بھی بڑا آگے تھا. یہ کو ترقی ہے؟ یہ تو کافر کے پاس پیسہ آج بھی مسلم سے زیادہ ہے. فقط اسی کو ترقی نہ سمجھے. ہاں رزق حلال ہو جتنا مرضی ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس بھی بڑی دولت تھی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بھی بڑی دولت تھی. ہر بندے کی دولت ناجائز نہیں ہے, شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو. تو کسی نے کہا, یہ روایت طبقات ابن سعد میں موجود ہے, البدایہ والنہایہ میں موجود ہے, کسی نے کہا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ کہنے لگے ایک دن بڑا ہی دل کیا تھا. اب وہ کس طرح؟ کہنے لگے حضرت سعد انصاری نبی کریم سے ملنے آئے, حضور سے ملنے آئے, تو انہوں نے نا حضور سے ہاتھ ملایا. اب آپ کو پتہ ہے نا ہمارے زمانے میں تو وزیر سے ملنے کے لیے بھی امیر ہونا ضروری ہے اور پیر صاحب سے ملنے کے لیے بھی امیر ہونا ضروری ہے. کھاتا ہی بڑا عجیب ہو گیا ہے جی. شہنشاہی بھی عیاری ہے, درویشی بھی عیاری, ہر طرف ہی معاملہ عجیب و غریب ہے. حضرت سعد انصاری نے نا حضور سے ہاتھ ملایا. توجہ ہے میرے دوستوں؟ جناب عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہاتھ ملا کے وہ ہاتھ پیچھے کرنے لگے, میں دیکھ رہا تھا تو مصطفیٰ کریم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور محبوب نے نا ہاتھ پکڑ کے کھولا. فرمایا یہ کیا ہے؟ موٹے موٹے چھالے تھے ہاتھوں میں. چھالوں والوں یہ چھالے بڑے شاندار ہوتے ہیں, یہ چھالے اتنی قیمتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں پہ بھی رہا کرتے تھے. ہر جگہ بیان ہوتا ہے نا سیدہ پاک کی شان, یہ بھی بیان کیا کرو کہ بی بی صاحبہ اتنا کام کرتی تھی کہ چھالے پڑ جاتے تھے. چھالے, ہر آدمی کی بیٹی اپنے گھر میں دکھی ہے پر کسی کے بھی ہاتھوں پہ چھالے تو نہیں نا, پر میرے محبوب کریم کی صاحبزادی کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے تھے. حضرت سعد انصاری کے ہاتھ میں چھالے تھے. محبوب کریم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور کو سارا ہی پتا ہے, اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دے رکھی ہیں, پر صحابہ پر واضح کرنے کے لیے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہوں, چھوٹے بچوں کا باپ ہوں, پھاوڑے کے ساتھ, کئی کے ساتھ, کدال کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں. محبوبہ کام کر کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں نے کائنات میں نرالا ہی رنگ دیکھا. یہ منظر شاید دھرتی میں میرے علاوہ چند لوگوں نے دیکھا ہو. فرماتے وہ کریم رسول جن کے قدموں کی تلیوں کو حضرت جبریل چومے, میں نے دیکھا کہ محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں بس پھر
بس پھر مجھے یوں لگا فرشتے اتر آئے ہیں اور جناب سعد کے مقدر پر سلامی پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں اس وقت میرے اندر سے آواز آئی کاش آج میں بھی غریب ہوتا, کاش میں غریب ہوتا, آج غریب یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی. اور بھائی نکلیں اس کام سے. آپ یقین کریں اتنا شوق ہو گیا لوگوں کو, کبھی ایم این اے کے ساتھ فوٹو لگائی ہے, کبھی ایم پی اے کے ساتھ فوٹو لگائی ہے. اپنے شہر کے موچی کے ساتھ بھی تصویر کھینچ کے لگایا کریں, اس لیے کہ وہ محنت کر کے روزی کماتا ہے, وہ جدوجہد کرتا ہے, وہ بڑا شاندار آدمی, اس نے کسی کو لوٹا نہیں, اس پر کوئی مقدمہ نہیں, وہ کسی جگہ آزمائش کا شکار نہیں. وہ جو آرے پہ کام کرنے والا مزدور ہے اس کو بھی کبھی جا کے ملا کریں. اور جو آپ کے گھر میں اینٹیں رکھتا ہے نا, اینٹیں, وہ بھی بڑا شاندار آدمی ہے. حاتم طائی بڑا سخی تھا, حضور علیہ السلام نے اس کی سخاوت کی تعریف کی. جب عدی بن حاتم کے بیٹے کلمہ پڑھنے آئے تو محبوب نے فرمایا تیرے باپ میں مومنوں جیسی صفتیں تھی, کاش وہ مسلمان ہوتا, کاش وہ مسلمان ہوتا. حاتم طائی بڑے سخی تھے. کسی نے ایک دن پوچھا کہ اپنے سے سخی بندہ بھی کبھی دیکھا ہے, اپنے سے سخی بندہ بھی دیکھا ہے؟ تو حاتم طائی کہنے لگا ہاں میں نے دیکھا ہے. کہ کس طرح؟ تو حاتم کہنے لگے میں نے ایک دن سارے شہر کی دعوت پکائی تھی تو ہر بندہ ہی آیا تھا. میرے دل میں خیال ابھرا کہ پتہ تو کروں کو رہ تو نہیں گیا. کہتے میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلا شہر کے اندر تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی نا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا. میں نے اس کو کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا حاتم طائی نے دعوت پکائی ہے؟ تو کہنے لگا پتا تو مجھے ہے, پر بیٹے میری یہ مجبوری ہے کہ مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. اب یہ مفت کے دسترخوان پہ نا مجھے زیادہ مزہ نہیں آتا. صحیح بتانا, ولیمے کی روٹی بندہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے یا رات کا سالن گھر میں پڑا ہو اور دوپہر کو بھوک لگی ہو تو بندہ کہے ذرا 2 روٹیاں تو پکا دو؟ ولیمے کی روٹی کا زیادہ چسکا یا بھوک لگی ہو تو اپنے گھر کے رات کے سالن کا زیادہ مزہ؟ بولیے. میرے ابا جی نا میری اماں سے کہتے ہیں اچار ڈال لو مرتبان میں اور میں تمہیں بھڑولے میں گندم بھر دیتا ہوں, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا سال پرواہ نہیں. اللہ خیر کرے گا. اپنی غریبی کو چھپانا بھی سیکھیں اور اس پر ناز کرنا بھی سیکھیں. یہ چیز آپ کو قوت والا کرے گی, طاقت والا. یہ بس کر دیں. ہر جگہ لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹے لینے والوں کی. او خدا کے بندو, دینے والا تو رب ہے, وہ تمہیں بڑا ہی عطا فرمائے گا. وہ لوگ بڑے ہی قابل تحسین ہیں جو امیر ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں, وہ بڑے اچھے لوگ, پر غریبوں کو سمجھنا چاہیے. میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو رمضان میں ہمارے ایک دوست ہیں وہ آٹا بانٹ رہے تھے, تو ایک بوڑھی اماں آٹا لینے آئی تو کہنے لگی حاجی صاحب میرا اگلے سال بھی خیال رکھنا. تو میں نے کہا اماں جی آپ کا اگلے سال تک مانگنے کا ہی پروگرام ہے, آپ رب کریم سے دعا کریں وہ اگلے سال آپ کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بڑا ہی کریم ہے. وہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, میں تجھے وہاں سے دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, سوچا بھی نہیں ہوگا. تھوڑی مہربانی فرمائے. عزت نفس حسن ہے زندگی کا, یہ وقار ہے. ملت کے جوانوں جینا سیکھو, میدان میں رہنا سیکھو, اپنے جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا سیکھو, اپنے فقر کو چھپانا سیکھو. آپ یقین کریں بدنامی ہو گئی ملک کی کہ پاکستانی قوم کے لیڈر بھی مانگتے ہیں. پاکستانی قوم کے لیڈر بھی. ایک شہر ہے برطانیہ کا, میں اس میں موجود تھا, تو تقریر اختتام کو ہوئی تو ایک سنگی اٹھ کے میرے کان میں کہنے لگے کہ آپ نے اپنے مدرسے کے لیے اعلان نہیں کرنا؟ آپ کا مدرسہ ہے اور ہم نے کئی دفعہ سنا ہے کہ وہاں ضروریات ہیں تو اعلان نہیں کرنا. تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں جو لوگ بھی آتے ہیں وہ پیسے لینے ہی آتے ہیں؟ اگر مدرسہ ہے تو پاکستان میں الحمدللہ ہزاروں مدرسے ہیں. حکومتیں کبھی مدرسوں پہ توجہ نہیں کرتی, لیکن مدرسے ہر سال عالم بھی پیدا کرتے ہیں, حافظ بھی پیدا کرتے ہیں. وہ نظام چل رہا ہے. یہ برطانیہ والے یورپ کے جتنے پاکستانی گئے ہوئے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آیا لینے ہی آیا ہے؟ اس غلط فہمی سے آپ نکلیں. یہ اللہ کا نظام ہے. ہم سے پہلے بھی مدرسے چل رہے تھے, ہمارے مرنے کے بعد بھی چلیں گے. یہ کوئی محتاجی ہے کسی انسان کی؟ یہ تو رب کریم کا دین ہے, اور رب جب کام لینے پہ آتا ہے تو ابابیلوں سے بھی لے لیا کرتا ہے. کسی آدمی نے اپنے سر پہ آسمان نہیں اٹھایا ہوا. ان بحثوں سے نکل آئیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی سارے لے کے چلتے ہیں, سارے ایسے کرتے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. آپ نے دیکھا کس کو ہے؟ 4-5 مولوی جو پیسے لے کے آتے ہیں, 5-7 نعت خواں. میں آپ کو درجنوں شیخ الحدیث بتاتا ہوں, درجنوں, 20 سینکڑوں. انہوں نے ساری زندگی مسند پہ بیٹھ کے حدیث پاک پڑھائی ہے, پر بندوں سے لے کے نہیں کھایا, محمد عربی کی نوکری کر کے وقت گزارا. میں آپ کو سینکڑوں لوگ بتا سکتا ہوں. آپ چند ایک لوگوں کی بات کر کے سب کو اس پر معمول نہیں کر سکتے. خودداری, عزت نفس, وقار, یہ حسن ہے.
حاتم تائی کہتے ہیں بابا مجھے کہنے لگا کہ بیٹا مجھے نا چسکا لگ گیا ہاتھوں کی کمائی کا، تو مفت کے دسترخوان پہ نا مجھے مزہ نہیں۔ آپ کو پتا ہے نا دسترخوان مفت کا ہو تو جتنی روٹی بندہ 8 دن میں نہیں کھا سکتا اتنی پلیٹ میں ڈال لیتا ہے، کیونکہ مفت کی ہے نا، اور گھر میں تو پورا سالن لیتا ہے نا انسان، رزق کی بے برکتی بے حرمتی بھی نہیں ہوتی۔ حاتم تائی کہتے ہیں کہ مجھے بابے کی بات بڑی اچھی لگی تو میں واپس جانے لگا، بابا جی نے مجھے آواز دی، کہنے لگے بیٹے دعوت پہ جا رہے ہو، تم بھی حاتم تائی کے گھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں 5 سکے نکالے اس نے جیب سے، کہنے لگا حاتم تائی کو تو ضرورت نہیں، تو وہاں جو لانگڑی لنگر پکا رہا ہو نا اسے دے دینا، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے روٹی کھانی ہے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ تو حاتم تائی کہتے ہیں میں چھلانگ لگا کے نیچے اترا، چہرے سے نقاب اتارا، میں نے کہا بابا میں تو امیر ہو کے سخی ہوں، تیرے قربان جاؤں، تو تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے، تو تو غریبی میں سخاوت کرتا ہے، غریبی میں سخاوت کرتا ہے۔ کیا کہا تھا اقبال نے اپنے بیٹے کو؟ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید نے خط لکھا، اقبال لندن میں تھے، کہا ابا جی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، قرضہ لے لوں؟ قرضہ لے لوں؟ ہمارے بچے کہتے ہیں 15 لاکھ روپے ابا جی لگا کے دیں گے تو دکان شروع کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلانا۔ تو سویرے ریڑھی لگا، کنوں بیچا کر، رزق حلال کما، دیکھ رب تجھے کتنا سکون عطا فرماتا ہے، کتنا سکون عطا فرماتا ہے، کتنا سکون دیتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ایک سنگی مجھے ملے، کہنے لگے جی میں نے الیکشن پہ نا اپنے ایم این اے کو ووٹ بھی ڈلوائے اور میں نے اس کے اسٹیکر بھی جیبوں سے بنوائے، اب وہ میری بات ہی نہیں سنتا۔ تو میں نے کہا آپ نے کس لیے اس کو اس کے ساتھ سپورٹ کیا تھا، غریبوں کی مدد کے لیے یا آپ کی بات سنتا؟ وہ چپ کر گیا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے صرف اوپر ہی کام خراب نہیں، نیچے تک ہمارا معیار بگڑ گیا، نیچے تک۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ چونکہ میں نے حصہ ڈالا تھا، میں نے بھی دفتر کھولا تھا، اب آپ ایسے کریں جیسے تیسے بھی ہے، میری جائز ناجائز بھی مانے۔ تو پھر آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں کہ اوپر تک معاملہ خراب ہے؟ آپ پہلے اپنا محاسبہ تو کریں نا، ہم نیچے تو آئے نا، اپنا آپ تو ذرا دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہیں۔ بھائی یہ جو معیار ہے نا کہ ادھارے پکڑ کے اور کسی سے لے کے گزارا کرنا اور کوشش کرنا آج کسی کے کرائے پہ سفر ہو جائے، اپنی گاڑی کھڑی رہے کسی کی گاڑی پہ سفر ہو جائے، آج روٹی نہ پکانی پڑے کسی کے ہاں سفر ہو جائے، تو یہ تو بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ اقبال کے بیٹے نے خط لکھا، نوجوان خاص توجہ کریں، اور اگر ہو سکے تو یہ اشعار اقبال کے یاد کر لیں، بالکل اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ ضرور توجہ دیں۔ ابا جی کسی سے قرضہ لے لوں؟ اب یہ بھی دیکھیں کہ اقبال لندن میں تھے تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ بیٹے کی فیس بھی ادا کر سکیں، وہاں رہ کے بھی۔ تو اقبال نے جواب میں اپنے بیٹے کو نظم لکھ کے بھیجی جاوید کے نام، کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام۔ وہ کئی یہ جو ہمارے مشائخ کے گھرانے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں میرے ابا جی یہ تھے، میرے دادا جی یہ تھے، فلاں کا سجادہ، فلاں کا گدی نشین۔ تو اقبال ایک دن کہنے لگے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ اپنی بھی تو کوئی بات سنانا بھائی، باپ دادا کی تو سارا زمانہ سناتا ہے، تو بتا تو کیا ہے؟ اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر۔ بس بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، تھوڑی توجہ دینا۔ میں اپنی اصلاح کے لیے بات کرتا ہوں، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا تھا آپ تقریریں بڑی کرتے ہیں، تو آپ فرمانے لگے الحمدللہ جب بھی کرتا ہوں اپنے نفس کو مخاطب کرتا ہوں، اور کئی دفعہ میں نے اپنے دل سے پوچھا ہے، وہی تقریر کرتا ہوں جس کی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، وہی کرتا ہوں۔ بھائی میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ شریف میں بھی چلے جائیں نا، مدینے اور مکے میں بھی، تو مشائخ کا وہاں بھی خرچہ کوئی نہیں ہوتا، لیڈروں کا وہاں خرچہ کوئی نہیں ہوتا، سیاستدانوں کا وہاں بھی خرچہ کوئی نہیں ہوتا۔ میرے ایک پیر بھائی ہیں، وہ بڑی دور رہتے ہیں، بڑی دور جیزان میں، تو میں حاضری حرمین کے لیے گیا تو ٹیلی فون پہ رونے لگ گئے، کہنے لگے حضرت صاحب بڑی مجبوری ہے، ورنہ میں ضرور آتا، کوئی خدمت بھی کرتا، آ نہیں سکتا۔ وہ خیال تھا پیر صاحب ناراض نہ ہو جائے، تو میں نے اسے کہا یار اگر تو مالدار ہوتا تو پاکستان میں رہتا، تو مجبور تھا تو یہاں آیا ہے نا۔ یہ ہمارا کیا فلسفہ ہے کہ وہ لوگ بیچارے وہاں مجبور ہوتے ہیں،
اور ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم پہنچے ہیں تو فٹافٹ آئیں، اور فخر سے لوگ بتاتے ہیں کہ 18 دن رہا ہوں، ایک دن بھی روٹی اپنی جیب سے نہیں کھائی۔ میں نے کہا خدا کے بندے، یہاں تو کہتا تھا میں نبی پاک کا مہمان ہوں، اور وہاں تو کس چکر میں پڑ گیا؟ تھوڑا خیال کریں، سوچیں۔ وہاں جا کے بھی ہم ادھر ہی توجہ رکھیں گے، کوئی آ جائے 4 بوتلیں لے کے شربت کی، نکلے اس چکر سے باہر۔ مطلب ہر طرف توجہ۔ اللہ نے جو جیب عطا فرمائی ہے وہ کس لیے؟ کس لیے اللہ نے دی؟ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، امام ابو نعیم نے لکھا ہے اس کو، حضرت سالم بن عبداللہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو مکے کا گورنر آ گیا، آپ نے 8واں استلام کیا، نفلی طواف تھا، 2 نفل پڑھے اور بالکل بیت اللہ شریف کے سامنے ملتزم کے قریب آ کے دعا کرنے لگے۔ وہ آ کے پیچھے کھڑا ہوا تو کہنے لگا حضور میں مکے کا امیر ہوں، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ حضرت سالم بن عبداللہ کے چہرے پہ غصہ، جلال، فرمانے لگے تجھے کس نے مکے کا گورنر بنا دیا؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی درویش سے پالا پڑا تھا، مجھے بھی پیروں تک پسینہ آ گیا۔ کہنے لگے تو بیوقوف ہے؟ کہا حضور میں نے تو کہا حکم ہو تو بتائیے گا۔ فرمانے لگے اللہ کے گھر میں آ کے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، یہاں بھی میں سیٹھوں اور دنیا داروں سے مانگوں گا؟ پتہ ہے فتویٰ کیا ہے علماء کا؟ کہ مسجد میں کوئی خیرات مانگنے آئے تو دینی نہیں۔ کیوں؟ بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مسجد میں 1 روپیہ دو تو باہر نکل کے بطور کفارے کے 70 روپے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اللہ کے گھر میں بھی آ کے بندوں سے مانگتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بھی بندوں سے مانگتا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، کس نے تجھے گورنر بنایا؟ کہتا ہے مجھے پسینہ آ گیا۔ کہنے لگے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دنیا داروں سے مانگوں گا؟ کہتے ہیں میں پریشان ہو کے باہر نکلا، میرا خیال تھا کہ حضرت صاحب فارغ ہو کے باہر آئیں گے تو پھر کوئی بات کروں گا، جس طرح آج لوگ باب عبدالعزیز سے نکلتے ہیں، باب فہد سے نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی اس طرح نکلا تو حضرت سالم بن عبداللہ باہر کھڑے تھے، میں گیا، میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی حکم کر دیں۔ تو کہتے ہیں حضرت مسکرا پڑے، کہنے لگے چل تو نہیں باز آتا تو حکم کاری دیتے ہیں، بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بول تو کیا دے سکتا ہے، بتا۔ کہتا ہے میری پھر گردن جھک گئی۔ میں نے کہا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت نے مجھے تھپکی دی، کہنے لگے جا پھر کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے تو اس سے کبھی نہیں مانگی جو مالک ہے، میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگی ہے محمد عربی کی نوکری مانگی ہے، غلامی مانگی ہے، فقر مانگا ہے، اور تجھ سے مانگوں گا، جا اپنا کام کر۔ بھائی خودداری، عزت نفس بہترین اخلاق کا نام۔ تھوڑا ٹھہرے، کھڑا ہونا سیکھ۔ یقین کرو کچی کلی میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، لیکن ہوتے خوددار ہیں، عزت نفس والے، وہ بڑے شاندار ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس پر راضی ہو جائیں گے نا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا نا تو رب کریم بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ یہ شوق نکال دیں۔ یہ ہمارے ملک میں بہت سارے گناہ صرف اس لیے ہیں کہ کاروں کوٹھیوں کا چسکا نہیں ختم ہو رہا، ورنہ روزی روٹی تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ لمبے ہاتھ لوگ اس لیے مارتے ہیں کہ دل کرتا ہے میرا ایک مکان لاہور میں ہو، ایک کراچی میں ہو، ایک اسلام آباد میں ہو، میں جہاں جاؤں گاڑی بنگلہ ہر چیزیں، ان چیزوں نے مسائل بنائے۔ ملت کے جوان کوشش کریں، اور میری اپیل ہے کہ نہ انتظار کریں کہ سیٹھ صاحب آئیں گے تو غریب کا بچہ اسکول داخل کرائیں گے۔ آپ ایک ایک بچے کا خرچ اٹھائیں، بہن کے ایک بچے کی فیس دیا کریں، اور چھپ کے دیں، چھپ کے، پتہ نہ ہو کسی کو، چھپ کے دیں۔ مدرسے کے ایک بچے کا مکمل خرچ اٹھائیں۔ دیکھیں آپ کے یہاں جو شہر میں مدارس ہیں ان کے ساتھ آپ کیسے تعاون کر سکتے ہیں۔ چپ کر کے آئیں، چپ کر کے، اور مسجد کے اندر جو ضرورت کا کام ہو اسے کرائیں اور خاموشی سے نکل جائیں۔ اپنی زندگی میں بڑھانے کا پروگرام بنائیں۔ اور بھائی جس کو پتہ ہو کہ یہاں تھوڑی انویسٹمنٹ کریں تو زیادہ ملتا ہے تو لوگ سارے وہی کاروبار نہیں شروع کر دیتے۔ تو محبوب نے فرمایا تو اللہ کے رستے میں ایک دے، رب تجھے 700 گنا عطا فرمائے گا۔ تھوڑی توجہ کریں، دینا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا سیکھیں۔ جو امیروں کے بچے ہیں وہ دیکھیں کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں کون سا غریب کا بچہ ہے جو صرف اس لیے نہیں پڑھ پا رہا کہ اس کا ابا فیس نہیں دے سکتا، اس کی فیس دیں۔ ضروری نہیں کہ سارا خرچہ میں نے اپنے نالائق بچے پہ ہی کرنا ہے۔ اگر میری بہن کا بچہ لائق ہے اور میرا نالائق ہے تو میں اپنے کو دکان ڈال دوں اور بہن کے بیٹے کا خرچہ اٹھا لوں تاکہ وہ پڑھ جائے، وہ بھی تو میرا ہی بچہ ہے نا، بھائی کا بچہ بھی تو میرا ہی ہے نا۔ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے ہاتھ پکڑیں، تھامیں، آنسو پوچھنے کا پروگرام بنائیں۔ او میرے بھائی، میرے محبوب نے تو بڑا ہی میٹھا دین دیا تھا۔ آمنہ کے لال فرمانے لگے جب تو
سالن پکائے نا گوشت کا تو شوربہ زیادہ کر لیا کر، تاکہ تھوڑے پڑوسی کے بچے بھی تھوڑا اس میں سے حصہ کھا لیں۔ اور یار شوربے کے ساتھ بھی مدد ہو سکتی ہے کسی کی، شوربے کے ساتھ، لیکن غریب روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے کہ پیسے ہوتے تو ابا کب سے ان کی بیاہ کر دیتا، کچے مکان ہیں اور کچے مکانوں کی چھت ٹپکتی ہے، بوڑھا آدمی دور بیٹھ کے روتا ہے کہ سردی کا موسم ہے، چھت ٹپک رہی ہے اور میرے بچے سو نہیں پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت چند جگہوں پہ سمٹ کے رہ گئی ہے۔ ملت کے جوان اگر جد و جہد کریں، ارادہ کریں، ایک ایک دو دو چار چار کا ہم نے ہاتھ پکڑنا ہے، بڑی جلدی امت عروج پائے گی، پاکستان کے مسائل حل ہوں گے۔ بہت جلدی ہم محسوس کریں گے کہ انقلاب آ جائے گا، بہتری آ جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال پوچھا ہے کسی نے کہ یہ ٹیلی ویژن پہ بیعت ہو جاتی ہے، کپڑا پکڑ کے بیعت ہو جاتی ہے، بیعت ہو جاتی ہے، بیعت تو آپ ملے بھی نہ پھر بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت اویس کرنے کی حضور سے ملاقات ہوئی، پھر بیعت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ نا کئی دفعہ لوگ بلا وجہ مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بیعت ہو جاتی ہے۔ ایک بیعت اویسیہ ہے جس میں پیر مرید کی ملاقات ہی نہیں ہوتی اور وہ بھی بیعت ہو جاتی۔ آپ بیعت ہونے کا پروگرام تو بنائیں، ہم تو خود اب سارے پیر بن گئے ہیں۔ جس کے پاس 4 پیسے ہیں یا BA پاس ہے وہ خود بہت بڑا پیر ہے، وہ تو کسی کا مرید ہونا پسند ہی نہیں کرتا۔ مرید نہ بنے، غلام بنے، کسی اللہ والے کی غلامی کریں۔ جب بندہ غلامی کرتا ہے نا پھر اللہ اسے شان عطا فرماتا ہے۔ ہم تو پیروں کو مشورے دیتے ہیں، اب تو جب سے دولت زیادہ آئی ہے لوگوں کے پاس، تب تو شام کو لوگ کہتے ہیں 4 پیروں سے زیادہ تو میں آپ سے آنا ہوں۔ اس لیے یہ جو سوال آپ نے پوچھا اس کا میں نے بڑا مختصر جواب دیا ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں اس پر کہ بیعت ہو جاتی ہے، خط پہ بھی بیعت ہوتی ہے، مجمع عام میں بھی بیعت ہوتی ہے، کوئی لفظ ادا کریں گے اور مرید وہ بولیں گے تو تب بھی بیعت ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا یہ ادائیگی، یہ سنت ہے، اس کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ بیعت بہرحال ہو جاتی ہے۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی جی؟